دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ اور جب اللہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو دل میں ہر طرف سکون کی لہر آ جائے گی اور تم اپنے رب کے فیصلوں پر خوش ہو جاؤ گے۔ بے شک ابن قیم فرماتے ہیں، وقت کا ضیاع موت سے شدید تر ہے۔ وہ اس لیے کہ وقت کا ضیاع بندے کو رب اور آخرت سے غافل کر دیتا ہے، جبکہ موت اسے دنیا اور اس میں رہنے والوں سے دور کرتی ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ کسی سے ناراض بھی ہو تو اسے بھوکا رہنے نہیں دیتا۔ بے شک ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی، آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا ہی مضبوط ہوگا، آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا ہی خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ محبت کی طرح درد کی بھی کوئی سمت نہیں، تنہائی کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ سراغ زندگی جو میں نے پایا، لوگوں کے رویوں اور ارادوں کی خاطر اپنی راہ نہ بدلیں۔ لوگ جتنے بھی ہمارے ارادوں کو توڑنا اور ہمیں کمزور کرنا چاہیں، ہمیں اتنا ہی مضبوط بن کر جینا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے، لوگوں کو نہیں۔ وہاں تو صرف اور صرف نیتیں تلتی ہیں۔ جب کھونے کی عادت سی ہو جائے پھر چیزوں کے کھونے، یادوں کے مٹ جانے اور لوگوں کے چلے جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ دو چیزیں آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، آپ کا صبر کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرا آپ کا برتاؤ کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ نہ رنگ نسل دیکھتی ہے، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں، یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہے۔ بے شک کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اس کا ہاتھ نہ تھامے۔ جو قیمتی چیزیں بن مانگے ہی مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی زمرے میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یا رب ہر ماں کو لمبی زندگی عطا کرنا اور اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ لانا، آمین۔ بہت سی باتیں وہ غصے میں کہہ گیا مجھ کو، بہت سے فائدے نکلے ہیں ایک لڑائی سے، کسی کو خواب دکھانے سے پہلے یاد آیا میرا تو گھر نہیں چلتا میری کمائی سے۔ ہزار عنوان گفتگو تھے، رہ گئے یہ سوچ سوچ کر، یہ بات انہیں ناگوار ہوگی
یہ الفاظ انہیں ناپسند ہوگا۔ علم رکھنے والے اگر اس پر عمل نہ کریں تو وہ ایک بیماری کی مانند ہے جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے۔ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ آزمائشیں انہیں کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، اور جیتے جی اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔ سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، ایک روز آپ کو مانگ کے دیکھیں گے خدا سے۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا ہے اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم تمہارا دکھ سمجھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے، اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی تمہارے اندھیرے بانٹے تھے۔ علم امانت ہوتا ہے، اس کو جیسے دیا جائے اس کو ویسے ہی لینا چاہیے۔